الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فليقل إني صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ جل شانہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بابرکت ایام اور یہ برکتوں والی مغفرتوں والی راتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جیسا آپ نے فرمایا اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ رمضان کا آغاز ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین جو 11 مہینے ہمیں نیکی سے روکتے ہیں، پہلی ان کی کوشش کہ ہم نیکی کے قریب بھی نہ جائیں، مگر جب کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے پھر ان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ یہ محنت ضائع جائے، اس کے جو مقاصد ہیں یہ پورے نہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحمت کا معاملہ بناتے ہوئے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ مجھے راضی کر سکے، دن رات میری عبادت کر سکے، مگر اس کے باوجود
جب ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح گناہوں کی کثرت، نیکی سے انسان دور نظر آتے ہیں، کہ جس کی ایک وجہ تو معمول کی عادت ہے کہ جو تسلسل 11 ماہ تک ان کا جاری ہے وہ اب بھی جاری و ساری ہے، اور بعض ہم نیکیاں کرنے والوں بھی کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں، کہ عام دنوں میں سے نیکیوں سے روکنے کے لیے تو شیاطین ہیں، مگر ان دنوں میں بھی اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر بھی لیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہمیں نظر آتا ہے، تو ہماری باتیں اس کو اس کام سے دور کر دیتی ہیں۔ اب ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنی اس عادت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ شیطان والا عمل، وہ کردار تو ادا نہیں کر رہی۔ آج ہمارے معاشرہ میں بسنے والے مسلمان کہ جب وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، وہ جو نیکی کا جذبہ لے کر نیک کام کا ارادہ کیے ہوتے ہیں، ہماری باتوں سے ان کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ بات کرتے وقت ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ان تانوں سے اگر وہ ان دنوں میں کوئی نیک عمل کرنے کا جذبہ لے کے ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں، مگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتا، وہ ان دنوں میں جب مسجد میں دیکھتے ہیں ہم مذاق شروع کر دیتے ہیں کہ یہ موسمی نمازی ہے، کوئی قرآن پڑھنا شروع کرے تو ہم شیطانی کردار ادا کرتے ہوئے اسے اس کام سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تمہیں پڑھنے کی سمجھ ہی نہیں ہے، یا تو سمجھ کے پڑھو، جب تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے یہ طوطے کی طرح رٹنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کوئی روزے کا ارادہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھی تو نماز تو پڑھتا نہیں، تیرے روزے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سارا دن تو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، پھر بھوکا مرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ کام تو چھوڑتا نہیں، تیرے پھر ان نیک کاموں کا کیا فائدہ؟ کچھ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے افراد بھی وہ بھی یہی کردار ادا کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا موقع آ جائے، یہ بھی قربانی سے پہلے کسی کو رفائی کام یاد نہیں، یوں ہی مسلمانوں کا یہ عظیم دن آئے گا، یہ گوشت خوری کا بہانہ ہے، اتنی رقم اس مد میں خرچ کرنے کی بجائے یہ رفائی کام کر دیے جائیں، یہ کام کر دیے جائیں، تو اس طرح جو ہے وہ معاشرہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، عام دنوں میں بھی نیک اعمال کرنے والے دیکھ اب رمضان آ گیا ہے، اب نیکی میں اضافہ کر دے۔ پہلے نمازوں کی سستی تھی، اب وہ ختم کر دے۔ پہلے صرف فرائض ادا کرتا تھا، اب نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دے۔ پہلے زکوٰۃ دیتا تھا، یہ عظیم دن ہے، صدقہ خیرات شروع کر دے۔ اور دوسرے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او گناہ کرنے والوں،
اور بے نمازوں، دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والوں، اب رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، یہ بابرکت ایام ہیں، اب تو اپنی ڈگر تبدیل کر لو، اب تو روش تبدیل کر لو، اب تو نیک کام شروع کر دو، اب تو اجر و ثواب بھی اللہ بڑھا رہے ہیں، جنت کی لوٹ سیل لگی ہے، ہر لمحے کثرت کے ساتھ اللہ جہنم سے آزادی دے رہے ہیں، اب تو پلٹ آؤ، رمضان کی قدر کرو، اب تو مسجد کا رخ کرو، اب تو قرآن کو کھولو، یہ رمضان کے چند ایام کہیں اسی طرح نہ گزر جائیں، ورنہ تم بھی ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کے بارے میں جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان، کہ اللہ کے رسول جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیتا ہے، فلم یغفر لہ، مگر وہ اس میں ان دنوں میں بھی گڑ گڑا کے اللہ سے معافی نہ مانگ سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، اللہ نے موقع دیا، اس سے اس نے فائدہ نہ اٹھایا، رمضان میں بھی مسجد میں نہ آ سکا، ان دنوں کی قدر کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا، فَبَعَدَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول، اللہ اس انسان کو تباہ و برباد کرے، رسوا کرے، اس کا ناک خاک آلود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ہاں جبرائیل وہ اسی لائق ہے کہ جو رمضان میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، جنت کا حقدار نہ بن جائے، وہ اسی لائق ہے کہ وہ رسوائی ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہی ہو جائے۔ اب یہ میں نے اور آپ نے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا ہے، خود بھی اور اپنے جو دوست احباب ہیں، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی بلکہ حوصلہ افزائی کرنی ہے، کیونکہ مومن کے یہی شایان شان ہے، اللہ کو یہی پسند ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ بونس رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو ترغیب دلاتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتا کہ یہ تو روزہ تو رکھتا نہیں ہے، شوگر کا مریض ہے اور باتیں کرتا ہے اعتکاف بیٹھنے کی۔ بھئی جب شریعت نے قید نہیں لگائی کہ اعتکاف بیٹھنے والا روزہ بھی لازمی رکھے ورنہ اعتکاف نہیں، تو اگر حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا کہ بھئی ٹھیک ہے تیرا عذر ہے تو فدیہ ادا کر کے ہے، روزے نہیں رکھتا مگر اعتکاف کر سکتا ہے، یہ موقع غنیمت سمجھ کے ضرور تجھے اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ، حوصلہ شکنی کرنے والا گناہ میں بھی اسی طرح برابر ہوگا، وہ سبب بنا ہے اس کو نیکی سے دور کرنے کا، اور اگر وہ اس کو ترغیب دلائے گا، جو اعتکاف بیٹھے گا، جو روزہ رکھے گا، جو نماز شروع کرے گا، نماز پڑھے گا، اس نیک عمل کرنے پہ جتنا اجر اس کو ملے گا، یہ حوصلہ افزائی کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ پیشکش کیوں کی ہے؟ تاکہ ہم اپنے رویے کو بدلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر یہ ہمارے ذہنوں میں شیاطین ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ کسی کا جرم ہم معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم اس قابل نہیں ہے، کس منہ سے تو جو ہے وہ مسجد میں آیا ہے، تیرے اندر تو یہ برائی ہے، تیرے اندر تو یہ عیب ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں، اس نے کبھی نماز پڑھی یا نہیں، وہ اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اگر رمضان کی قدر کرتے ہوئے
وہ نیکی کی طرف آ رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، اور جو بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں ان کو روزے کے مقاصد پر بھی غور و فکر ضرور کرنی چاہیے کہ میں صبح سے لے کر شام تک یہ بھوک پیاس کیوں برداشت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کو فرض کیا، ساتھ اس کا مقصد بھی بتلا دیا۔ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزے فرض ہیں۔ یہ فرض کیوں کیے ہیں؟ میرے گلوں میں کوئی شارٹیج نہیں ہے کہ ایک مہینہ تمہیں بھوک پیاس برداشت کر کے وہ بیلنس کرنا مقصود ہو۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ہم کیا بھائی تو گناہ گار ہے، تجھے روزے کی کیا ضرورت، تیرا روزہ تجھے فائدے نہیں دے گا، تیرا اعتکاف کسی کام کا نہیں، تیرا صدقہ خیرات کسی کام کا نہیں، تیری تو یہ ساری محنت ہی ضائع ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گنہگاروں کو گناہوں سے روکنے کے لیے یہ پورا ایک مہینہ ٹریننگ ہے کہ عام دنوں میں اگر کسی کی کوئی عادت کوئی لت پڑ گئی ہے، اب روزہ رکھے گا، روزے کی وجہ سے اس کو یہ سارے کام بھی چھوڑنے پڑیں گے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ صبر کرنے کا اور یہ ہمیشگی کے ساتھ وہ بری عادات چھوڑنے کا، جو پہلے عام دنوں میں کہتا تھا کہ اگر سگریٹ چھوڑ دوں گا، حقہ چھوڑ دوں گا تو میرے جو ہے وہ گیس خارج نہیں ہوگی، یہ مجھے مسائل ہوں گے۔ ایک مہینہ ٹریننگ کر کے جب وہ دیکھ لے گا کہ روزے میں نے یہ چھوڑ کے تو مجھے جو ہے وہ موت نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ صحت اور تندرستی اور پاکیزہ جسم عطا کیا ہے، مجھے اس میں سکون اور راحت ملی ہے، تو یہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس بری عادات سے، ان عادات سے جو ہے وہ چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، حوصلہ شکنی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کا تو حسن اخلاق تو ایسا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد، اللہ کا گھر، جو اس کے آداب سے ناواقف تھا، وہ اعرابی مسجد میں پیشاب شروع کر دیتا ہے، صحابہ پسند نہیں کرتے، اٹھ کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو روک دیتے ہیں، اس کو ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنے پاس بلا کے بڑے جو ہے وہ پرسکون انداز میں، آسن انداز میں اس کو بتلاتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہوتی ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں، باقی جگہوں پہ تم یہ کام کر سکتے ہو مگر ان کے یہ ادب آداب ہیں، بڑے آسن انداز میں اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے، یہ ثمامہ بن اسال ہے جو سردار مسجد میں باندھا تھا، اس کے اسلام لانے کا ذریعہ بھی آپ کا حسن اخلاق اور یہی باتیں بنتی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں ہمیں بھی ایسا ہی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، جو نیکی سے دور ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہمیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نیکی کی طرف لانا ہے۔ یہ نہیں کہ جو نیکی کرنے کی ہم سے جو ہے وہ بات کرے، ہم اس کو ایسا کر دیں کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بھی مجھے تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، ایسا ہوا تم نے جو واضح کر دیا، جب میں نماز نہیں پڑھتا روزے کا کیا فائدہ، جب میں نے تراویح نہیں پڑھی تو مجھے روزے کا کیا فائدہ۔ یہ مس گائیڈ کر کے اگر کوئی کسی کو کسی نیک کام سے روکتا ہے تو وہ برابر کا مجرم ہے، کل قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، لہٰذا ہمیں ایسے کاموں سے، ایسے رویوں سے متنبع رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام روزے دار کو متنبع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اب تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ تو رکھا ہے، مگر روزے کا جو مقصد ہے گناہوں سے بچنا، اور اسی طرح جو روزہ رکھنے کے بعد تم اجر و ثواب کمانا چاہتے ہو
اب اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود اجر سے محروم کر دیے جاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، سحری سے لے کر افطاری تک بھوک پیاس برداشت تو کرتے ہیں، حلال اور جائز چیزیں چھوڑے تو رکھتے ہیں، مگر سوائے بھوکا مرنے کے ان کو روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں، تراویح تہجد رات کے نوافل پڑھنے والے ہیں کہ جن کو سوائے نیند سے بیداری کے، سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ کون سے ہیں جو مقاصد کو مد نظر نہیں رکھتے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود بیہودہ باتیں نہیں چھوڑتا، بیہودہ کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشراب، جس نے صرف کھانے کے اوقات بدلے ہیں اسی طرح زبان سے لچر گفتگو جاری ہے، ہر ناپسندیدہ کام بھی جاری و ساری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی روزے کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، یہ سمجھ لینا کہ شاید روزہ یہی ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھا لیا، اب افطاری تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، شاید کھانے پینے سے اتنے وقت کے لیے رکنے کا نام روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک ٹریننگ ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، کہ روزے کی وجہ سے انسان جن کاموں سے اجتناب کرتا ہے اس کو یہ عادت ڈالنے کے لیے، ان کاموں سے دور رکھنے کے لیے یہ 1 مہینے کی ٹریننگ ہے کہ وہ روزے میں گالی گلوچ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا کہ میرا روزہ ہے، وہ کوئی نافرمانی والا، اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ زبان سے نہیں نکالتا کہ میرا روزہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی روزے کا مقصود ہے، صرف بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے تم جو عارضی طور پہ کام چھوڑتے ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی وہ کام چھوڑ دو۔ جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہیں جن سے اللہ یا اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دو۔ یہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ پورے مہینے کی ٹریننگ اس لیے کرواتے ہیں۔ اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بھی فرما دیا فَإِنْ صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اب تم تو خیال رکھ رہے ہو مگر دوسرا اگر اس کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتا، تو جیسے ہماری عادت ہوتی ہے کہ یہ ایسے باز نہیں آئے گا، اس کو سبق سکھانا پڑے گا، یا جو سمجھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر نہ دیا جائے تو بات نہیں بنتی، مگر روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تم روزے دار ہو، تم نے روزہ رکھا ہے، مگر دوسرا اگر کوئی رمضان کا یا روزے کا خیال نہیں رکھ رہا، وہ تمہیں تیش دلاتا ہے، تو مگر تم نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے اور اسے کہہ دینا ہے، اس کو آگے سے جواب نہیں دینا، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اتنا کہہ دینا ہے انی صائم، بھئی میں روزے کے ساتھ ہوں، بھئی میرا روزہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح میری اور آپ کی تربیت کی ہے کہ خود بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے، اگر کوئی دوسرا سبب بن رہا ہے تو اس سے بھی بچنا ہے کہ بھئی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے دار ہوں، اس معاملہ میں بحث میں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب ہم بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں، سمجھ کر عمل کریں تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یاد رکھیے ویسے قرآن کی تلاوت بھی وہ وقت ضائع نہیں ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر کسی کو نازلہ بھی پڑھنا نہیں آتا، چاہیے تو یہ کہ وہ مسلمان ہے، اسے یہ نازلہ تو پڑھنا چاہیے،
کوئی عمر کی بھی اس میں قید نہیں، کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن ہر مسلمان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آنا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں تو کم از کم جتنا قرآن اس کو آتا ہے، جتنا اس کو زبانی یاد ہے، کیونکہ جو نماز کے لیے وہ صورتیں پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت تو اس قدر وسیع ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے سے قرآن کے 10 سپارے پڑھنے جتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اوپر سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ان کو بار بار جو ہے وہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، تابعین کا، صحابہ کا یہی طرز عمل تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال رمضان میں پورے قرآن کا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو مکمل قرآن سنایا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی ان دنوں کو صرف قرآن پڑھنے کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نمازوں میں جو پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ صرف رمضان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 مرتبہ قرآن رمضان میں مکمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ سمجھنا کہ میں سمجھ کے نہیں پڑھتا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ شیطانی بہکاوا ہے۔ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ہم ایک لفظ سمجھتے ہیں، ایک حرف سمجھتے ہیں، اس پہ اللہ ایک نہیں بلکہ الف پہ الگ 10 نیکیاں، لام پہ الگ 10 نیکیاں، میم پہ الگ 10 نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم پڑھنے سے اللہ 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جو کام ہم کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا جو قرآن زبانی یاد ہے، اگر ہم دنیاوی مصروفیات میں بھی ہیں، کیونکہ مائیں بہنیں جو ہم نے جو ہے وہ ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ سارا دن کچن میں سحر و افطاری کی تیاری میں ان کا گزرتا ہے، وہ بھی اپنے زبان سے جو قرآن ان کو یاد ہے، جو ذکر اذکار کی چیزیں ان کو یاد ہیں، وہ اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی ان کو بھی عبادت کے لیے وقت دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا معاشرے میں یہ طرز عمل ہے، ہم سحر و افطار میں عام دنوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے گھر کی خواتین کو جو ہے وہ زیادہ وقت کھانے پکانے میں صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن نہیں ہیں، یہ کھانے پینے کے دن نہیں، عبادت کے دن ہیں۔ ہم نے خود بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور گھر کی خواتین کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان کو بھی کم سے کم جو ہے وہ سحری کا اہتمام اور افطاری کا اہتمام کرنا پڑے، تاکہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکیں، وہ بھی نوافل ادا کر سکیں، وہ بھی ان دنوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نہ جانے آئندہ سال یہ ایام، یہ راتیں، یہ دن آئیں یا نہ آئیں، یہ قسمت کی بات ہے، کس کے نصیب میں آئندہ رمضان ہے۔ تو اب جو اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کثرت کے ساتھ نوافل، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، اور اسی طرح جو بھی نیکی کا کام ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں، عام معمول سے ہٹ کر بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانی چاہیے، کسی کی بھی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی جو نیکی کا کام کر سکتا ہے وہ ان دنوں میں ضرور کرے، کیونکہ یہ مغفرت کمانے کے، جنت کمانے کے ایام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ ان دنوں میں میرے بندے مجھے راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو وہ بد نصیب ہے جو اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا، جو جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ جتنی ہم ٹیل لگا سکتے ہیں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے ضرور ان دنوں اور راتوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد